الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 18 ذی الحج 35 ہجری کو شہادت ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عثمان ہے، ان کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذو النورین، ان کے والد محترم کا نام عفان اور والدہ کا نام عروہ بنت قریظ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شجرہ نسب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کے ساتھ 5ویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے۔ عبد مناف پر جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ رشتہ میں کیا تعلق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان بن عفان کی نانی بیضہ ام الحکیم، یہ آپس میں جڑواں بہن بھائی تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی ہے وہ حضرت عثمان بن عفان کی نانی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رشتہ ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حضرت عثمان کے ساتھ یہ رشتہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوسرا جو تعلق ہے کہ دونوں آپس میں ہم زلف ہیں، دونوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے ساتھ شادی ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت واقع فیل کے 6 سال اور ہجرت سے 47 سال قبل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارکہ 34 سال ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا شمار سابقین اولین کے اندر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے غلاموں میں مسلمان ہوئے، اور حضرت عثمان بن عفان ان کے بعد چوتھے نمبر پر اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی اپنی شرافت، ایمانداری، سچائی اور حیا کے اندر مشہور تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام کے اندر جو سب سے بڑی خصوصیت حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ ہوا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے ساتھ نکاح فرما دیا، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان اگر میرے پاس 100 بیٹیاں ہوتی تو میں 100 کی 100 بیٹیاں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اور جب مسلمانوں پر مشرکین مکہ نے ظلم کی انتہا کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کو حکم دیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کریں۔ اب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان بن عفان وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوس بن ثابت جو انصاری صحابی ہیں ان کے ساتھ بھائی چارہ قائم کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی زندگی میں بھی خوب ساتھ دیا، تمام غزوات میں شرکت کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف غزوہ بدر میں نہ جا سکے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ عثمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی ہے ان کا خیال رکھیں، ان کی تیمارداری کے لیے، ان کی بیمار پرسی کے لیے ان کے پاس ٹھہریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو اہل بدر کو حاصل ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ کو وہ تمام فضیلتیں حاصل ہیں جو فضیلتیں اہل بدر کو حاصل ہیں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا جس کی وجہ سے عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شرکت نہ کر سکے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے واپس لوٹتے ہیں تو اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ یہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفین کے اندر مصروف عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زید بن حارثہ مدینہ کے اندر داخل ہوتے ہی غزوہ بدر کی فتح کی آواز لگاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مدینہ میں پہنچتے ہیں دیکھتے کیا ہے کہ آپ کی صاحبزادی کا انتقال ہو چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس صاحبزادی کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے انتقال پر ملال پر انتہائی غمزدہ ہوئے۔ جس طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر اہل اسلام اور اسلام کے لیے سخاوت کا مظاہرہ کیا، اسی طرح خلافت صدیقی رضی اللہ عنہ میں بھی اور خلافت فاروقی رضی اللہ عنہ میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سخاوت کا مظاہرہ کیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب آخری ایام ہوتے ہیں تو ان دنوں میں جو بڑے صحابہ کرام ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درخواست کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین آپ اپنے بعد کے لیے کوئی ایک خلیفہ منتخب فرما دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے ایک خلیفہ پھر بھی منتخب نہ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شورا بنائی، اس شورا کے اندر حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خلافت کے منصب کے لیے منتخب فرمایا کہ یہ حضرات آپس میں مل کر مشاورت کے ساتھ ایک خلیفہ مقرر کر لیں۔ یہ تمام حضرات عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ان تمام صحابہ کرام کی آپس میں الفت، محبت اور اعتماد دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ماننے والوں نے یہ مثال قائم کر دی کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار دیتے ہیں کہ آپ کو میری طرف سے اختیار ہے، آپ جو فیصلہ کریں مجھے منظور ہے۔ اسی طرح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار دیتے ہیں کہ آپ کو میری طرف سے اختیار ہے، آپ جو فیصلہ کریں مجھے منظور ہے۔ اور جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی رائے کا اختیار دے دیتے ہیں۔ اب تین صحابہ کرام کے اندر بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس بات کا فیصلہ تین صحابہ کرام کے اندر موجود تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جب ان حضرات نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو پھر دیگر صحابہ کرام نے بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 552 پر یہ موجود ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن حضرات نے سب سے پہلے بیعت کی ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ اور اسی بات پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ حضرت عثمان بن عفان اہل اسلام کے تیسرے منتخب ہونے والے خلیفہ ہیں۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فضیلتوں سے نوازا، ان فضیلتوں میں پہلی فضیلت کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عثمان کے ساتھ بغض رکھے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغض رکھے گا، جس نے عثمان کے ساتھ محبت کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کی۔ دوسری فضیلت اسی کتاب کنز العمال کے اندر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں میرے بعد سب سے زیادہ باحیا انسان حضرت عثمان ہیں۔ تیسری فضیلت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنز العمال صفحہ 190 پر موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے اندر ہر نبی کا ایک خلیل ہوتا ہے اور میری اس امت میں میرا خلیل عثمان بن عفان ہے۔ چوتھی فضیلت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت عثمان بن عفان کی سفارش پر 70,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ پانچویں فضیلت حضرت ابو ہریرہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا اور میرا رفیق جنت میں عثمان بن عفان ہوگا۔ چھٹی فضیلت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر ایک سخاوت نام کا درخت ہے اور عثمان بن عفان اس درخت کی ٹہنیوں میں سے ایک ٹہنی ہے، اور جہنم کے اندر ایک منحوس نامی درخت ہے، ابو جال ان منحوس نامی درخت کی ٹہنیوں میں سے ایک ٹہنی ہے۔ ساتویں فضیلت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ تم ایسے شخص سے حیا کرو جس سے اللہ اور اس کے فرشتے حیا کرتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے اسی طرح عثمان بن عفان سے حیا کرتے ہیں جس طرح کے فرشتے اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں۔ آٹھویں فضیلت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسان بن عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے، اب کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر جب چندہ کے لیے آواز لگاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز پر تمام صحابہ کرام نے اپنی استطاعت کے مطابق لبیک کہا، اپنا اپنا مال جمع کروایا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 940 اونٹ پیش فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ عثمان آج کے بعد تجھے کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا کہ تم نے اسلام کے ساتھ اس انداز میں تعاون کیا، اللہ اور اس کا رسول تجھ سے راضی ہو گیا۔ نویں فضیلت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ترمذی روایت نمبر 3785 کے اندر مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ 10ویں فضیلت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، حضرت عثمان بن عفان انتہائی غمزدہ رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اگر میرے پاس 100 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا، کہ پھر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کریں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس کے اندر الفت اور محبت دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی عمدہ اونٹ پر سوار دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اے علی بہت شاندار اونٹ ہے،
کہاں سے آیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں عرض کی یا رسول اللہ یہ مجھے عثمان نے ہبہ کیا ہے، یہ حضرت عثمان بن عفان نے مجھے تحفہ میں دیا ہے۔ یہ آپس کے اندر صحابہ کرام کی الفت اور محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے صدقے، ان عظیم شخصیات کے صدقے، ان کی آپس اور الفت محبت کے صدقے ہم سب کو ہمیشہ الفت اور محبت کا پیغام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔